الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأولياء أمته وأمته وعلماء ملته وملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله. وعلى آلك وصحابك وأهل بيتك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا اور اللہ تعالیٰ دے محبوب آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس وچ ہدیہ عقیدت پیش کرنے تو بعد دعا ہے اللہ خالق کائنات حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے. آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا موضوع ہے فضائل قرآن اور فضائل حافظ قرآن. قرآن مجید فرقان حمید اللہ تعالیٰ دی لا ریب کتاب ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی عظمت اور فضیلت دے نال نوازیا ہے. جس وقت تسی اس موضوع نو سنو گے تو اس وچ اور بھی بہت ساریاں چیزاں شامل ہو جان گیاں کہ قرآن پاک دی تلاوت کتنا بڑا اعزاز ہے. قرآن پاک دا سانو مل جانا اے اللہ تعالیٰ دی کتنی بڑی عطا ہے. اور جدوں سانو یہ معلوم ہو جائے گا کہ قرآن پاک دی شان کی ہے اسی اپنے آپ نو اس قابل نہیں سمجھا گے کہ اسی اس قابل ساں کہ کلام سانو مل جاتا. کلام الہی یہ زندہ کتاب ہے، زندہ کلام ہے،
یہ ایسی کتاب نہیں ہے کہ جڑی آئی بس آ گئی اور اس تو بعد اندہ کوئی فکر نہیں. یہ وہ کتاب ہے کہ جس کی حفاظت خود خدا نے اپنے ذمہ لے رکھی ہے. یہ وہ کتاب ہے جس کتاب نو ویکھنا بھی عبادت ہے. یہ وہ کتاب ہے کہ جس کتاب دے الفاظ نو پڑھنا بھی ثواب ہے. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جڑے کہندے نے جی کہ تلاوت کرن دا کی فائدہ ہے, آیا تو یہ رہنمائی دے واسطے ہے. تو بے شک اللہ تعالیٰ دا کلام دی ساری ہدایت دے واسطے آیا ہے, لیکن ایک کلام ایسا کلام ہے کہ پڑھن والے نو بھی اس دا اعجاز, اس دا ثواب اور اس دی فضیلت حاصل ہو جاتی ہے. اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جڑے کہتے ہیں جی کہ حفظ کرن دا کی فائدہ ہے, قرآن پاک حفظ کرن دا کی فائدہ ہے. حفظ کرنا لازمی نہیں ہے. حفظ کرنا لو تو بندہ اس طرح ویسے ترجمہ پڑھ لوے تو بہتر ہے, بلکہ یہاں تک کہتے ہیں کہ الحافظ کل جاہل, کہ جڑا حافظ ہے وہ جاہل دی طرح ہے. یعنی کہ جس نے قرآن حفظ کر لیا ہے اس نو ایویں آکھیا جاتا ہے کہ جویں جاہل ہے. تو اساں یہ جاننا ہے کہ جس نو اللہ دا کلام یاد ہو جائے, جس دے دل وچ اللہ تعالیٰ دا کلام آ جائے, کیا پھر وہ جاہل ہی رہ جائے گا؟ آقا علیہ السلام دا فرمانے ذیشان ہے, فرمایا کہ جن دے دل دے وچ تھوڑا جا بھی اللہ دا کلام نہیں, وہ ایویں ہے کہ جویں کوئی غیر آباد گھر ہوئے. کہ جس دل وچ کلام نہیں وہ دل ایویں ہے جویں کوئی کھنڈر جگہ ہے, بیابان غیر آباد جگہ ہے. تو اب اگر اس کا دوسری سائڈ دیکھیے, دوسرا مفہوم اگر معلوم کریے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ جس دل وچ اللہ دا کلام ہے وہ دل آباد ہے. جن دے وچ نہیں وہ غیر آباد جگہ ہے. تو جس دے وچ کلام ہے وہ آباد جگہ ہے, اور جن دے وچ جنہ زیادہ کلام ہوئے گا انی وہ جگہ زیادہ آباد ہوئے گی. تو جس دل وچ سارا کلام آ جائے گا اس دل کا کیا کہنا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے پورا اپنا کلام عطا فرما دیتا ہے. اور یہ وہ کلام ہے کہ جس کلام نو پڑھنا بھی عبادت ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ, وہ لوگ کہ جنہاں نو اللہ تعالیٰ نے کتاب عطا فرمائی ہے وہ اس کتاب دی تلاوت دا حق ادا کر دیندے نے. حق تلاوت ہی ان دی تلاوت دا حق ادا کر دیندے نے. یہاں اللہ تعالیٰ نے کوئی ترجمے دا بیان نہیں فرمایا, ٹرانسلیشن دا ذکر نہیں فرمایا, اس نو سمجھن دا ذکر نہیں فرمایا, ان دی تفسیر دا ذکر نہیں فرمایا, اس تے عمل کرن دا یا نہ کرن دا ذکر نہیں فرمایا. حالانکہ تمام چیزاں لازم نے, لیکن سب تو پہلے فرمایا کہ ان دی تلاوت دا حق ادا کر دیندے نے, کہ اس نو پڑھن دا حق ادا کر دیندے نے. تو سانو یہ معلوم ہویا کہ اللہ تعالیٰ دی جڑی کتاب ہے ان دے حقوق دے وچوں ایک حق یہ بھی ہے کہ اس نو پڑھیا جاوے, ان دی تلاوت کیتی جاوے. اور دوسرے مقام تے خالق کائنات نے ارشاد فرمایا, حضرت ابراہیم علیہ السلام دی دعا, ربنا وابعث فیہم رسولا یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم, کہ اے میرے رب جدو اللہ تعالیٰ دا گھر بنایا تو اس وقت دعا کی تھی کہ اے اللہ انہاں دے وچوں ایک اپنا رسول بھیج جیڑا انہاں نو آ کے تیرا کلام سناوے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, جیڑا انہاں نو کتاب سکھاوے, کتاب دی تعلیم دیوے اور حکمت سکھاوے. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے کلام پاک دے پڑھن دا اور سیکھن دا ذکر فرمایا. اور دوسرے مقام تے فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. فرمایا کہ جس طرح کہ اساں تانوں بھیجیا, فیکم رسولا, اساں تواڈے وچ اپنا رسول بھیجیا اس واسطے کہ یتلو علیکم آیاتنا, کہ او دوانو ساڑیاں آیتاں دی تلاوت سناوے. یتلو تلاوت ہے کہ یتلو علیکم آیاتنا, کہ او توانو ساڑیاں ساڑے قرآن دیاں آیتاں سناوے.
وَيُزَكِّيكُمْ اور دونوں پاک کرے وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيكُمْ او دونوں کتاب سکھاوے دونوں حکمت سکھاوے دونوں او علم سکھاوے جڑا تسی نہیں جان دے ہو۔ اور بھی بہت ساری آیات نے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، ان دے وچ بھی اللہ تعالیٰ نے یہی مفہوم بیان فرمایا ہے کہ اساں اللہ تعالیٰ نے مومناں تے احسان فرمایا، انہاں وچ اپنا رسول بھیجیا، اور وہ رسول کیا کرتا ہے؟ وہ انہاں نو اللہ تعالیٰ دیاں آیتاں سناتا ہے اور انہاں نو کتاب اور حکمت دا علم سکھاندا ہے۔ اب قرآن پاک کو سیکھنا اور سکھانا یہ کتنی بڑی سعادت ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تواڈے وچوں بہترین وہ ہے جو کلام پاک نو خود سیکھے اور دوسرا نو سکھاوے، جو کلام پاک نو خود سیکھے اور دوسرا نو سکھاوے۔ ان دے وچ عمر دی کوئی قید نہیں، اور اس دے وچ نہ ہی کوئی ذات دی، نہ صفات دی، نہ علاقے دی، سب دے واسطے ہے کہ کوئی بھی اس نو سکھن لگ پوے، جدوں سکھن لگ پے گا اس نو اللہ تعالیٰ یہ فضیلت ادا کر دے گا۔ اور آقا علیہ السلام دا فرمان تو یہاں تک ہے کہ جیڑا بندہ قرآن پاک نو پڑھدیا ہویا سکھدیا ہویا اس دنیا تو چلا جاوے، فوت ہو جاوے، اور وہ قرآن پاک نو پڑھ رہا سی، سکھ رہا سی، تو قبر میں جو اس نو فرشتے سکھان گے، کہ یعنی کہ ایسا کلام ہے، ایسی تعلیم ہے کہ جیڑی تعلیم دنیا دے تو جاری رکھ، آخرت میں تیرا خدا جاری رکھے گا۔ اور آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جیڑا بندہ تعلیم دے واسطے، علم قرآن دے واسطے، جو بچہ، جو طالب علم، جو بھی علم دین سکھے گا وہ دین دا طالب علم ہے، وہ چاہے بچہ ہے، چاہے نوجوان ہے یا بوڑھا ہے۔ فرمایا کہ جیڑا دین دا طالب علم ہے جدوں وہ چلدا ہے تو ان دے پیراں تھلے فرشتے اپنے پر بچھا دیندے نے، اور اللہ تعالیٰ ان دے واسطے ان دا جڑا سفر ہے وہ آسان فرما دیندا ہے۔ اور تلاوت کلام پاک دا اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا مقام رکھیا ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ واجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ کامل ایمان والے ہونے کہ جدو انہاں دے سامنے اللہ دا ذکر کیتا جاتا ہے تو انہاں دے دل نرم ہو جاندے نے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتہ، اور جدو انہاں دے سامنے اللہ دیاں آیتاں تلاوت کیتیاں جاندیاں نے انہاں دا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ کلام نو سن کے، فقط تلاوت سن کے انہاں دا ایمان بڑھ جاتا ہے، اور اپنے رب تے انہاں دا توکل اور بھروسہ بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ فرمایا الذین اذا ذکر اللہ واجلت قلوبہم والصابرین علی ما اصابہم والمقیم الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، کہ اللہ تعالیٰ دے جڑے خاص بندے نے انہاں دیاں نشانیاں ہیں نے کہ جدوں انہاں دے سامنے اللہ تعالیٰ دا ذکر کیتا جائے انہاں دے دل نرم ہو جاندے نے۔ اور اللہ تعالیٰ دا ذکر کیا ہے؟ وہ قرآن پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ دا ذکر کوئی اور نہیں ہے، کہ قرآن پاک کے علاوہ کیڑا ذکر ہے جڑا اللہ تعالیٰ دا ذکر ہو سکتا ہے؟ سارا قرآن ہی اللہ دا ذکر ہے۔ اسی کہنے کہ ذکر کرنا چاہیے ہے، والا ذکر اللہ اکبر، کہ اللہ تعالیٰ دا ذکر سب تو بڑا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دا ذکر کی ہے؟ اللہ تعالیٰ دا ذکر قرآن پاک ہی ہے۔ تو جڑا بندہ چاہتا ہے کہ میں اللہ نو یاد کراں، اللہ دا ذکر کراں، دل نال کراں، روح نال کراں، زبان نال کراں، اللہ دا کلام پڑھے، اللہ تعالیٰ دا کلام پڑھے، قرآن پاک پڑھے، اور پورا قرآن ذکر خدا ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر، کہ بے شک اسا ذکر نازل فرمایا ہے۔ ذکر تو مراد ایتھے ہے قرآن پاک، ذکر تو مراد ایتھے کلام الہی ہے، لیکن فرمایا ذکر گیا ہے، تو ثابت ہویا کہ سارا قرآن اللہ دا ذکر ہے۔ جدو قرآن پڑھیا جاوے دل نرم ہو جاندے نے، ایمان بڑھ جاتا ہے۔ تو اے آیات ابھی تک میں تمہیں سنائیاں نے قرآن مجید فرقان حمیدیاں، جڑیاں کہہ رہیاں نے کہ اللہ تعالیٰ دا کلام پڑھنا بھی بہت بڑی سعادت ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ دے کلام نو کلا پڑھن نال کی ملے گا۔ لوئے تسی پڑھتے ہی رہندے جے، تلاوت ہی کرتے رہندے جے، سپارہ پڑھ لیا، 2 سپارے پڑھ لے، قرآن پاک مکمل کر لیا، ایں دے نال کی ملے گا؟
تو قرآن پاک پڑھن نال کی نہیں ملے گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ قرآن پڑھن دے نال کوئی ایسی شے نہیں جیڑی نہیں ملے گی، بلکہ جو کچھ خدا کول ہے، جو کچھ مصطفیٰ کول ہے، وہ اللہ دے کلام دے پڑھن نال نصیب ہوئے گا۔ آقا علیہ السلام دا فرمان ذیشان ہے، حدیث مبارکہ ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جیڑا بندہ تلاوت کلام پاک وچ مشغول رہندا ہے، قرآن پاک پڑھن وچ مشغول رہندا ہے، یا قرآن پاک نو پڑھان وچ مشغول رہندا ہے، اللہ تعالیٰ دے کولوں وہ ہور کوئی سوال نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کو ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ آ کے اللہ پاک مینوں رزق دے، اللہ پاک کا مینوں اولاد دے، اللہ پاک کا مینوں عزت دے، اللہ پاک کا مینوں دشمنوں تو بچا لے، مینوں شیطان تو بچا لے، مینوں حاسد تو بچا لے، اچھا گھر دے، اچھا ور دے، میری نیک اولاد ہو جائے۔ یعنی کہ انسان دیا کنیاں خواہشاں نے، اور مختلف انسان جڑے نے وہ کنے سوال کرتے ہیں، کنے سوال کرتے ہیں۔ ہر بندہ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ ایک اپنا سوال لے کے بیٹھا ہے، کیونکہ مالک ہے، اور اس دی بارگاہ ایسی ہے کہ فرمایا کہ کُلًا نُمِدُّ ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک، فرمایا کہ ساڈے کولوں کوئی دنیا منگے، ساڈے کولوں کوئی آخرت منگے، ساڈے کولوں جو کچھ منگے گا اسی عطا کریں گے۔ وما کان عطاء ربک محظورا، اللہ تعالیٰ دی عطا تے کوئی پابندی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ دی عطا تے کوئی پابندی نہیں۔ اے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا کہ میرے کو آ نہ منگو، آ منگو، آ نہ منگو، آ منگو، آ ہے، آ میں نہیں دیاں گا، آ میں دیاں گا۔ صرف اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے کو حرام نہ منگو، ناجائز نہ منگو، غلط کام نہ کرو، غلط پاسے نہ جاؤ، تہاڈا نقصان ہے۔ جڑے بندے غلط کرتے ہیں انہاں نوں غلط کرن دے واسطے بھی تو توفیق مل جاندی ہے۔ یعنی کہ ایک بندے نے شراب پینی ہے، شراب واسطے پیسہ آ جاتا ہے۔ اگر کسی بندے نے زنا کرنا ہے تو زنا واسطے پیسہ اندے کول آ جاتا ہے۔ اگر کسی بندے نے رشوت دینی ہے، رشوت واسطے اندے کول پیسہ آ جائے گا۔ اگر اس بندے نے کسی کو ناجائز مقدمے میں گرفتار کرانا ہے اندے کول طاقت آ جائے گی۔ یعنی کہ کتنے ہی ناجائز کام نے جڑے انسان کر لیندہ ہے، اندے کول توفیق تو اس کو مل جاتی ہے، لیکن خالق فرماتا ہے کہ جدو میرے کو مانگ رہے جے تو اتنا چیزاں کیوں منگ دے جے، میں اتنا اعلیٰ خدا ہاں، میرے کو اعلیٰ چیزاں منگو۔ جیسی بارگاہ ہے ویسا سوال کرو، کہ مالک دے کو جو سوال کرنا ہے تو پھر انسان چھوٹیاں چھوٹیاں چیزاں دے سوال کرتا رہے تو جتنا بڑا دروازہ ہوئے اتنا بڑا سوال کرنا چاہیے ہے۔ جتنا بڑا دروازہ ہوئے اور جتنی بڑی ذات ہوئے اس ذات دے مطابق سوال کرنا چاہیے ہے، تاکہ وہ اپنی شان دے مطابق، تسی اپنی اوقات دے مطابق سوال کرو، وہ اپنی شان دے مطابق عطا کرے گا۔ تو خالق کائنات محبوب نے فرمایا کہ جیڑا بندہ تلاوت کلام میں مشغول رہتا ہے اور انہوں موقع نہیں ملتا کہ وہ اللہ تعالیٰ دے کولوں ہور سوالات کرے، کوئی کچھ مانگ رہا ہے، 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 اور جڑا قرآن پڑھن والا ہے وہ کچھ نہیں مانگ رہا۔ خالق کائنات محبوب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ پوری کائنات نو منگیا عطا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن پڑھن والے نو بن منگیا عطا کر دیتا ہے۔ اے اعزاز ہے تلاوت کلام پاک دا، اے مقام ہے، اے فضیلت ہے تلاوت کلام پاک دی۔ کلام پاک نو پڑھن دا اجر و ثواب ہے۔ خالق کائنات محبوب نے فرمایا کہ من قرأ من القرآن حرفا فلہ عشر حسنات، جیڑا بندہ قرآن پاک دا ایک حرف پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس نو 10 نیکیاں عطا کرے گا۔ فرمایا پھر اللہ تعالیٰ اس نو 100 نیکی عطا کرے گا۔ فرمایا پھر اللہ تعالیٰ اس نو 700 نیکی عطا کرے گا۔ اور اس تو آگے فرمایا کہ جڑا ہور محبت دے نال، ہور اخلاص دے نال کلام پاک نو پڑھے گا، اللہ اس نو اس سے بھی زیادہ عطا کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ دی عطا محدود نہیں ہے، اللہ تعالیٰ دی عطا لا محدود ہے۔ خالق کائنات محبوب آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک نو جس وقت تلاوت کر دے جے تو اپنی آوازاں دے نال حسن دیتا کرو۔ حسین القرآن باصواتکم، قرآن پاک نو اپنی آواز دے نال حسن دیتا کرو۔ لکل شیء حلیۃ وحلیۃ القرآن حسن الصوت، فرمایا کہ ہر چیز دا ایک زیور ہے اور قرآن پاک دا زیور خوبصورت آواز ہے۔ قرآن پاک دا زیور خوبصورت آواز ہے کہ جسی قرآن پاک نو پڑھنا ہے اچھی آواز نہ پڑھو، آواز بنا کے پڑھو، اس وقت جب کسی نو تکلیف نہ ہوئے،
جدو کوئی ساتھ پریشان نہ ہوئے، کسی کو اذیت نہ پہنچے، یعنی بندہ مسجد بیٹھا ہے، دوسرے دوست بھی کلام پاک تلاوت کر رہے ہیں، تو اگر میں بلند آواز نہ تلاوت کراں گا دوسرے کو اذیت ہوئے گی، اس گل تو آقا علیہ السلام نے منع فرمایا ہے۔ لیکن جدو تیرے کو موقع ہوئے، جدو تیرے کوئی تکلیف کسی نے نہ پہنچ رہی ہوئے، تو پھر قرآن پاک نو اچھی آواز نال پڑھنا ہے۔ قرآن پاک نو پڑھن دے نال فرمایا کہ قرآن پاک نو اچھی آواز دے نال پڑھن دے نال قرآن پاک دا حسن بڑھ جاتا ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان عائشہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الماہر بالقرآن والسفرۃ الکرام البررہ، فرمایا کہ جڑا قرآن پاک دے پڑھن دا ماہر ہے، قرآن پاک نو خوبصورت طریقے دے نال پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس نو اپنے مقرب فرشتیاں دا ساتھی بنا دے گا۔ اور فرمایا کہ جڑا بندہ قرآن پاک پڑھتا ہے لیکن پڑھن میں دقت ہوندی ہے، پڑھتا ہے مشقت دے نال پڑھتا ہے، اس نو مشکل پیش آتی ہے، اللہ تعالیٰ اس نو 2 گنا اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس نو 2 اجر عطا فرمائے گا، ایک اس نو کلام پاک پڑھن دا اجر عطا کرے گا، دوسرا اس نو جو اس نو تکلیف جو دقت جو مشکل آ رہی ہے اس دا اللہ تعالیٰ اس نو اجر عطا فرمائے گا۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ من استمتع الی اللہ من کتاب اللہ تعالی، کچھ سارے دوست نے کہ وہ کلام پاک پڑھ نہیں سکتے، پڑھنا تو چاہیے ہے لیکن جو پڑھ نہیں سکتا وہ سنن دی کوشش کیتا کرے، کیونکہ قرآن پاک پڑھنا بھی عبادت ہے، قرآن پاک سننا بھی عبادت ہے۔ جس طرح میں دونوں اگے عرض کیتی سی کہ اے او کلام ہے کہ جو لا ریب کتاب ہے، کہ اس نو ویکھو گے ثواب ہے، اس نو پڑھو گے ثواب ہے، اس نو سنو گے پھر بھی ثواب ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ من استمتع الی اللہ من کتاب اللہ تعالی کتب لہ حسنات مضاعفۃ، کہ جیڑا بندہ کلام پاک نو سنے گا اللہ تعالیٰ اس نو 2 اجر عطا فرمائے گا، یعنی کہ قرآن پاک پڑھن والا جیڑا ہے اس نو سنگل اجر مل رہا ہے، اور جیڑا اس نو سن رہا ہے اللہ تعالیٰ اس نو 2 اجر عطا فرمائے گا۔ اب اس وچ تھوڑا جا احتیاط کرنا چاہیے ہے کہ سننا وہ چاہیے ہے جیڑا صحیح پڑھیا جا رہا ہوگا، سننا وہ چاہیے ہے جیڑا صحیح پڑھیا جا رہا ہوئے، جیڑا صحیح نہیں پڑھیا جا رہا ہوئے گا اگر پڑھن والا گناہگار ہو رہا ہے تو پھر سنن والا بھی گناہگار ہی ہوئے گا۔ اگر پڑھن والا ہی گناہگار ہو رہا ہے، پڑھن والا ہی غلط پڑھی جا رہا ہے تو اس نو ہی ثواب نہیں مل رہا تو سنن والے نو کیویں ثواب ملے گا؟ تھوڑی جی احتیاط جڑی ہے یہ کرنی ضروری ہے، لیکن کہ اگر پڑھن والا صحیح پڑھ رہا ہوئے اور سنن والا اس نو سن رہا ہوئے تو پھر پڑھن والے نالوں سنن والے نو اللہ 2 اجر عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا ومن تلاہا، اور جس بندے نے اس کی تلاوت کی تھی کلام پاک دی، کانت لہو نورن یوم القیامت، او کلام پاک ان دے واسطے قیامت دن نور ہوئے گا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لیس منا من لم یتغنى بالقرآن، وہ ساڈے وچوں نہیں ہے جڑا قرآن پاک نو سونا کر کے نہ پڑھے، ساڈے وچوں وہ نہیں ہے جڑا قرآن پاک نو سونا کر کے خوش الہانی دے نال آواز نکال کے طرز لگا کے اپنی طرفوں پوری کوشش کر کے نہ پڑھے، کہ قرآن پاک نو پڑھ لگیا کنجوسی نہیں کرنی چاہیے، قرآن پاک نو پڑھ لگیا کنجوسی نہیں کرنی کہ قرآن پاک نو میں پڑھاں گا تو اگر میرا تھوڑا جا زور لگ جائے گا تو مجھے روزہ لگ جائے گا، روزہ قرآن پڑھیا نہیں لگتا۔ اسی آزما لیا جے اگر روزہ لگیا ہوئے قرآن پڑھن لگ پیا جے تھوڑا روزہ لگیا یا ہٹ جائے گا، وہ شدت بھوک پیاس دی مٹ جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ دے کلام وچ اللہ تعالیٰ نے تاثیر رکھی ہے کہ اے روح نو جو روح دی خوراک ہے وہ اللہ تعالیٰ دے کلام پاک دے نال ملتی ہے، اور جس وقت جسم دی خوراک بند ہو جائے روح دی خوراک ملتی رہے تو روح جسم نو طاقت عطا کر دیندی ہے، کیونکہ جڑا سارا جسم ہے روح دے نال ہے۔ اے تسی جانتے ہیں نا اسا سارے کہ سارا جڑا جسم ہے وہ روح دے نال ہے، اگر روح نہ ہوئے تو جسم نہیں، روح نکل جاوے انسان مردہ ہے، تو اگر روح ہے تو انسان ہے، اگر جسم طاقتور ہوئے روح کمزور ہوئے انسان پریشان رہندا ہے، لیکن اگر جسم کمزور ہوئے روح طاقتور ہوئے انسان پریشان نہیں ہوتا، مطمئن ہو جاتا ہے۔ آقا علیہ السلام وصلی روزے رکھتے سن،
वसली रोजे कहते हैं कि ना सहरी करना, ना इफ्तारी करना, तो रोज़ा रखी रखना। ना सहरी करनी, ना इफ्तारी करनी, और रोज़ा जारी है। तो कई कई दिन आका अलैहिस्सलाम ने मुसलसल रोज़ा रखी ही रखना। सहाबा किराम ने वेख्या, उन्हें भी रखने शुरू कर देते। आका अलैहिस्सलाम ने वेख्या कि सहाबा किराम कमज़ोर होने शुरू हो गए ने। आपने फरमाया कि तुहानू खैर है, कमज़ोर होए जा रहे हो। अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असा रोज़े रख रहे हैं। फरमाया किस तरह? अर्ज की जिवें तुसा रखते हो। फरमाया कि अय्युकुम मिसली, तुहाडे विचों कौन है जेड़ा मेरे वर्गा हो जावे? कौन है जेड़ा मेरी मिसल होवे? अज तो यह भी ईमान आ गया ना कि हुजूर साडी मिसल ने, साडे मिसल बशर है, वही बशर ने, असी बशर साडे रंगे ने। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अय्युकुम मिसली, तुहाडे विचों कौन है जेड़ा मेरी मिसल होवे? कुरान ने यह फरमाया है कि वो तुहाडी मिसल ने, ये नहीं फरमाया कि तुसी उन्हां दी मिसल हो। इन्हां लफ्ज़ां नूं ज़हन विच रखना है और अकीदा, अपना अकीदा बचाना है। कुरान पाक ने यह किया है कि बाशारुम मिसलुकुम, वो तुहाडी मिसल है। ये नहीं फरमाया कि तुसा उनकी मिसल हो, ये नहीं फरमाया कि तुसा उन्हां दी मिसल हो। और असी कहने नहीं जी असी उन्हां दी मिसल हाँ। कुरान की कह रहा है, असा की कह रहे हैं? कुरान कह रहा है कि वो तुहाडी मिसल ने, असी कहने हैं नहीं असी उन्हां दी मिसल हाँ। और आका अलैहिस्सलाम की फिर फरमा रहे ने कि अय्युकुम मिसली, तुहाडे विचों कौन मेरा वर्गा है? मेरी मिसल कौन है तुहाडे विचों? तो पता चलिया कि साडे विचों उन्हां दी मिसल कोई नहीं। जेड़ा कवे मैं उन्हां दी मिसल हाँ, वो ईमान वाला नहीं हो सकता, क्योंकि वो कुरान तो भी बाहर गया, वो हदीस तो भी बाहर गया। तो जेड़ा कुरान तो भी निकल जावे, हदीस तो भी निकल जावे, उसनूं असीं कुछ नहीं कहांगे, खुद ही उसनूं पता चल जाए कि कुरान कुछ कह रहा है, मुस्तफा कुछ कह रहा है, तू कुछ कह रहा है। तो फरमाया कि तुहाडे विचों कौन है जेड़ा मेरे वर्गा होवे? अर्ज करते हैं हुजूर साडे विचों कोई भी नहीं जेड़ा तुहाडे रंगा होवे। तो फरमाया कि मैं रात अपने रब कोल गुजारना वा, वो मैनू खिलांदा भी है, वो मैनू पिलांदा भी है। अब तुसी इन्हां लफ्ज़ां नूं सुनिया होएगा पहले, लेकिन गौर करो कि अगर आप रात नूं खा भी लैंदे सन, पी भी लैंदे सन, फिर रोज़ा किस गल दा हैगा सी? अगर वो खांदे भी सन, आप पी भी रहे ने, तो फिर वसली रोज़ा किस गल दा रखा जा रहा है? तो पता चलिया कि आका अलैहिस्सलाम जो कुछ अपने मालिक को खांदे और पींदे सन, वो रोटी पानी नहीं सी, वो रूह दी गज़ा सी, वो अल्लाह ताला दा कुरब सी, अल्लाह ताला दी अता सी। खालके कायनात अपने हबीब नू अपने कुरब विच लै लैंदा सी, अपना खास कुरब अता फरमांदा सी। आका अलैहिस्सलाम दी रूह नू अल्लाह ताला जदों अपने अनवारात अता फरमांदा सी, तो रूह दी प्यास भी मुक जाती सी, जिस्म दी प्यास भी खत्म हो जाती सी। इस वास्ते जिहड़ा कलामे पाक है, ये साडी रूह दी प्यास बुझाने वाला है। कलामे पाक पढ़न दे विच कंजूसी नहीं करनी चाहिए। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो साडे विचों नहीं है जिहड़ा कुरान पाक नू खुश इल्हानी दे नाल ना पढ़े। और आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जदों कुरान पढ़िया जाता है, खुदा उसनूं सुनदा है। तुसी अंदाज़ा लगाओ कि अगर मैनू पता चल जाए कि मैं कुरान पाक पढ़ रहा वां और मेरा कोई महबूब मैनू सुन रहा है, तो मैं कितनी आवाज़ बना के पढ़ांगा कि यार मेरे नाल मुहब्बत करता है, मैं उससे नाल मुहब्बत करना वा, तो मैं कुरान सोना पढ़ांगा, उनके दिल में मेरी मुहब्बत ज़्यादा हो जाएगी। एक दुनिया की मिसाल है ना, अदना जी। अब जिस बंदे को पता होवे कि मैं कुरान पढ़ रहा वहाँ और मेरा मालिक सुन रहा है, और फिर वो कंजूसी करे, तो फिर उसको खुद ही सोचना चाहिए। मुस्तफा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब तू कुरान पढ़ना है, तेरा खुदा उसको सुनता है, और फरमाया कि इंज सुनता है जिन्हें कोई नहीं सुन सकता। अल्लाह ताला इन्नी तवज्जो दे नाल सुनता है। अल्फाज ने आज़ाना, ओदन कहते ने कान नू। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला जदों कोई बंदा कलामे पाक की तिलावत करता है, उस तिलावत नू कान ला के सुनता है। यानी कि एक होता है कि वैसे आवाज आ रही है, एक बंदा अपना पूरी तवज्जो ला के उधर ध्यान करके सुन रहा होता है। यह है कान ला के सुनना। जदों असी कुरान पढ़ते हैं तो साडा मालिक
ساڈے کلام نو خود سنتا ہے. ساڈے واسطے یہی بڑا اعزاز ہے کہ اسی پڑھ رہے ہیں وہ سن رہا ہے. جی میں سے کہنے ہیں نا کہ ہم یہاں سے پڑھیں وہ مدینے سنیں. میرے آقا کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام. یہ ساڈا ایمان ہے کہ اسی اتنے درود و سلام پڑھنے ہاں وہ مدینے پاک کے سنتے ہیں. تو پھر اسی درود و سلام کتنی محبت دے نال پڑھنے ہاں. ہاتھ بن کے سر جھکا کے حرکت نہیں کرتے, ایک دوسرے دے نال اسی نہیں بجتے. اس طرح کے جس طرح بندہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اسی میں درود و سلام پڑھنے ہاں انی محبت دے نال جھک کے. کیوں کہ سانو پتہ ہے کہ اسی پڑھ رہے ہاں وہ سن رہے ہیں. اسی پڑھ رہے ہاں وہ سن رہے ہیں. اب اگر اسی پڑھ رہے ہاں سن رہا ہے تو ضرور ویکھے گا. دیکھو میں کسی نے بلاوا اور اس کی آواز میری آواز اندے تک پہنچ جائے تو کلا سندا تو نہیں رہے گا, کنی دیر سنے گا, آخر ویکھے گا بھی تو صحیح نا. کنی دیر اگنور کرے گا. ایک بندہ کسی نے بلاندا ہی رہے کنی دیر نہیں سنے گا. آخر دا اس نے مڑ کے ویکھنا ہے کہ کون ہے یار جڑا مینوں بلا رہا ہے. ایک دنیا داراں دی مثال ہے تو دا مصطفیٰ کریم ہے, رحمت للعالمین ہے, اللہ تعالیٰ دا حبیب ہے, ساڈا آقا ہے جڑا ساڈا خیر خواہ سب تو زیادہ ہے. ساڈے بلان تو پہلے وہ لبیک کہہ رہے ہوندے نے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے حبیب تیری بارگاہ وچ میرے بندے آن نا انہاں نوں کمی میں بڑا قریب ہاں. کہ بندے آ کے اجے بندہ آیا نہیں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, فرمایا کہ جدو میرا بندہ تواڈے کول آ کے سوال کرے تسی کہنا ہے میں بڑا قریب ہاں. اجے بندہ آیا نہیں, اس نے آ کے سوال کیتا نہیں, اس نے آ کے پوچھیا نہیں کہ حضور رب کتھے ہے, اس نے کیا نہیں میں اللہ نو ملنا ہے, اس نے سوال ہی نہیں کیتا, خدا پہلے کہہ رہا میں قریب ہاں. یعنی کہ سوال بعد ہے عطا پہلے ہو چکی ہے. سوال بعد ہو رہا ہے, عطا پہلے ہو رہی ہے. کہ اگر یہ آنا اے پوچھن کمی تیرا رب تیرے تو بڑا قریب ہے, تو بلا تیرے بلان دا جواب دے گا. تو بلا تو صحیح, اپنے رب نو پکار تو صحیح. تو آقا علیہ السلام رحمت للعالمین نے اسا درود پڑھنے ہاں وہ سنتے نے, اسا محبت نال پڑھنے ہاں کہ ساڈا پڑھیا ساڈی آواز ایک دفعہ پہنچ گئی. آقا علیہ السلام نے ایک وار بھی ویکھ لیا, انہاں دی نظر رحمت ساڈے تے پڑ گئی, ساڈی دنیا بھی سمر جائے گی, ساڈی آخرت بھی سمر جائے گی. تو جدو اسی میرے قرآن پڑھیے تو ادو پھر رب سنتا ہے, اور رب کن لا کے سنتا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ساڈے جڑے کن نے نا, دنیا دی مثال دے رہا, وہ کہتے ہیں کہ ساڈے جڑے کن نے یہ شعر شاعری دے عاشق ہو چکے نے. کہ اگر قرآن پاک پڑھیا جا رہا ہوئے تو اسی ادھر منہ کر لینے ہاں, اور اگر کوئی گانا لگیا کھلا ہوئے تو بڑی توجہ نال سننے ہیں. منہ ساڈا ایویں ہوئے تو کن ساڈا ادھر ہی ہوندا ہے. ایک ساڈی شدت ہے, اور کنی کو توجہ نال کوئی بندہ سن لے گا. یعنی کہ تواڈے وچوں کوئی بندہ ایسا ہوئے کہ جڑا سب تو زیادہ گانے دا عاشق ہوئے, وہ کنی کو توجہ کر لے گا. فرمایا کہ کوئی جنی توجہ کر لے اونی توجہ تو بھی زیادہ اللہ تعالیٰ متوجہ ہو کے کلام پاک نو سندا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی کنی توجہ کر لوے, کوئی کنا ہی غور کر لوے, کوئی کنا ہی کن لا لوے, کوئی کسی دا کنا ہی عاشق کیوں نہ ہوئے, او دی آواز نو کنی توجہ نال سندا کیوں نہ ہوئے. فرمایا خدا سب تو زیادہ, سب تو قریب ہو کے, سب تو زیادہ متوجہ ہو کے, سب تو زیادہ محبت نال اپنے بندے دا کلام سندا ہے. اور آقا علیہ السلام خود سنتے نے, آقا علیہ السلام خود سنتے رہے نے. اور آقا علیہ السلام دے ایک صحابی آپ تلاوت کلام کر رہے ہیں, رات دا سمر ہے, رات دا وقت ہے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ جڑیاں نے گزر رہی ہیں. سالم صحابی رسول دا نام ہے, اور حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہوں آزاد فرمایا سی. غلام صحابی نے تلاوت کلام پاک کر رہے ہیں. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا گزر رہی ہیں. آپ نے سنیا اور سندیاں رہیاں.
کچھ دیر سنیا، پھر آقا علیہ السلام دی بارگاہ وچ حاضر ہوئیاں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عائشہ تسی دیر کیتی ہے۔ عرض کیتی حضور کہ میں آ رہی سا اور ایک جو تہاڈا غلام ہے وہ تلاوت کر رہا سی قرآن پاک دی، اور الفاظ نے فرمایا کہ اتنی سونی تلاوت کر رہا سی کہ میں ان دے رنگی تلاوت نہیں سنی۔ حالانکہ انہوں نے آقا علیہ السلام کی تلاوت بھی سنی ہونی ہے، لیکن یہ عطا سی اس غلام نو جو آپ نے عطا فرمائی۔ آقا علیہ السلام تو بڑھ کے کوئی قرآن نہیں پڑھ سکتا، نہ کسی دی آواز ہو سکتی ہے، نہ کسی دی طرز ہو سکتی ہے، نہ کسی دی ادائیگی ہو سکتی ہے، لیکن اے محبت سی اما عائشہ صدیقہ دی جو قرآن دے نال سی، تو فرمایا کہ بڑی سونی آواز نال میں سنیا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ آ پھر چل آپ دونوں سننے ہیں۔ یہ قرآن سنن دی محبت ہے۔ آقا علیہ السلام بھی ساتھ چل پہ رہے، آقا علیہ السلام بھی سن دے رہے، آقا علیہ السلام سن دے رہے، اور آقا علیہ السلام نے سنن تو بعد فرمایا کہ اے عائشہ اے ابو حذیفہ دا آزاد کردہ غلام سالم ہے جڑا تلاوت کر رہا ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ الحمدللہ الذی جعل فی امتی ھذا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دا شکر ہے کہ میری امت وچ اللہ ایویں دے قرآن پڑھن والے بنائے نے، یعنی کہ سونا آواز نال قرآن پاک نو پڑھن والا کوئی کاری ہوئے اور وہ قرآن پڑھے، خدا بھی سنتا ہے، مصطفیٰ بھی سنتا ہے، صحابہ کرام بھی سنتے نے، اور آقا علیہ السلام اللہ دا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ میری امت میں تو قرآن پڑھن والے بنائے نے۔ قرآن پاک پڑھنا اتنی بڑی سعادت ہے۔ بہت ساری احادیث کا مجموعہ میرے کو تہاڈی خدمت کے واسطے موجود ہے۔ خلق کائنات نے حفظ قرآن کی بہت بڑی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ خلق کائنات نے فرمایا کچھ لوگ نے جڑے حفظ سے بالکل منکر نے کہ حفظ کرنا ہی نہیں چاہیے، حفظ ضرور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل فرمایا ہے تو کیا کتاب بن کے آئی ہے؟ قرآن پاک کتاب بن کے آئی ہے؟ نہیں۔ فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ۔ فرمایا کہ جڑا کلام پاک ہے اللہ نے نازل فرمایا ہے، روح امین لے کے آیا ہے، اور میرے حبیب تیرے دل تے آیا ہے۔ جیڑی شاید دل وچ آندی ہے وہ حفظ ہوندی ہے، وہ پڑھ کے ویکھن والی نہیں ہوندی، ویکھ کے پڑھن والی نہیں ہوندی۔ جیڑی گل تواڈے دل وچ آوے کیا وہ لکھی ہوئی بھی ہوندی ہے؟ تواڈے دل میں جڑا تسی خیال سوچ رہے ہو وہ کیا لکھیا تواڈے سامنے موجود ہوتا ہے؟ خالق کائنات نے اپنے حبیب دے دل تے نازل فرمایا ہے۔ آقا علیہ السلام نے زبان وچوں کڈیا ہے، بلسان عربی مبین۔ آقا خالق کائنات نے نازل فرمایا ہے، جبریل لے کے آیا ہے، حضور دے دل تے آیا ہے، آپ نے زبان وچوں کڈیا ہے۔ فرمایا اے میرے غلاموں، اے خدا نے فرمایا جے، اب انہوں نے کناں نال سنیا ہے، دل وچ محفوظ کر لیا ہے، انہوں نے بھی یاد کر لیا ہے۔ یعنی کہ جو ابتدا ہے وہ حافظاں دی ہے، جو ابتدا ہے ادو سارے ہی حافظ قرآن سن۔ کتاب تو بعد بنی ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دے دور کتاب بنی ہے، پہلے سارے ہی حافظ اور قاری سن۔ اگر حفظ دی یا قرات دی کوئی فضیلت ہی نہیں ہے، کوئی مقام ہی نہیں ہے، تو پھر اللہ نے اپنے حبیب نو کیوں حافظ قرآن بنا دیتا؟ جبریل نو کیوں حافظ قرآن بنا دیتا؟ تمام صحابہ کرام نو کیوں حافظ قرآن بنا دیتا؟ یعنی کہ حفظ قرآن دی جو فضیلت ہے ان دے واسطے اتنا ہی کافی ہے کہ خدا حافظ قرآن ہے، اور ان دے واسطے اتنا ہی کافی ہے کہ مصطفیٰ حافظ قرآن ہے، ملائک حافظ قرآن نے، صحابہ کرام حافظ قرآن نے۔ اب حفظ قرآن کرنا آقا علیہ السلام دی سنت ہے، تو ایک سنت ہی ساڈے واسطے کافی ہے۔ اگر اور کوئی بھی ساڈے کوئی فضیلت نہ ہوئے، اتنا ہی کافی ہے کہ حفظ کرنا مصطفیٰ دی سنت ہے، صحابہ کرام دی سنت ہے۔ اور خالق کائنات نے فرمایا کہ بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، فرمایا کہ جڑا کلام پاک ہے بل ہوا آیات بینات، لفظ بڑے سوکھے نے، تساں عربی نہیں جانتے، ترجمہ تہاڈے ذہن وچ آپے ہی آ جائے گا۔ یہ بھی قرآن پاک دا اعجاز ہے۔
کہ بل ہوا آیاتم بیناتن فی صدور الذین، کہ اے اللہ تعالیٰ دیاں روشن آیتاں نے جڑیاں انہاں لوگاں دے سینیاں وچ نے جڑے علم رکھدے نے. فی صدور الذین، انہاں دے سینیاں وچ نے جڑے اوت العلم، جڑے علم رکھدے نے. اب اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کا ذکر فرمایا ہے اور مقام کا ذکر فرمایا ہے، دل فرمایا ہے کہ کلام پاک کا جو مقام ہے اصل مقام دل ہے، ایمان والیاں دا سینہ ہے. اور خلق کائنات نے فرمایا کہ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد. خلق کائنات نے اس مقام تے بھی کلام پاک دی شان بیان فرمائی ہے. اور دوسرے مقام تے فرمایا کہ آفا من شرح اللہ صدرہ للاسلام، اللہ تعالیٰ جن دے واسطے چاہتا ہے اون دا سینہ اسلام واسطے کھول دیندا ہے. کدے کسے دا سینہ کھلیا دیکھیا ہے تساں؟ کسے دا سینہ کھلیا ہوئے لیکن خالق کائنات فرماتا ہے کہ میں کھول دینا وا. یہ مطلب یہ ہے کہ سینہ اے ہڈیاں جسم دا نام نہیں ہے، سینے وچ ایک اور سینہ ہے جڑا سینہ مدینہ ہے. او سینہ ہے جے سینے وچ اللہ دا کلام رہندا ہے، او سینے وچ قرآن پاک آندا ہے، اس سینے وچ اسلام آندا ہے، اس سینے وچ اللہ دا نور آندا ہے. اور فرمایا فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، فرمایا کہ وہ بندہ آدھے رب دے نور تے ہوندا ہے. سینہ کھلدا ہے، نور آندا ہے اور وہ بندہ پھر نور میں نورانی زندگی گزاردا ہے. تو فرمایا کہ انہاں دے دل وچ قرآن ہے. سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ، فرمایا کہ میرے حبیب اسی تانوں ان قریب انج پڑھاواں گے تانوں نہیں بھولے گا. اب جڑا نہیں بھولنا وہ زبانی یاد ہونا ہے نا. قرآن پاک دی آیت ہے میں تانوں سنا رہا ہاں. سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ، فرمایا کہ میرے حبیب میں تانوں قرآن پڑھاواں گا ان قریب اور تانوں نہیں بھولے گا. جڑا نہیں بھولنا وہ یاد ہی ہونا ہے. جڑی کتاب ہے وہ تو یاد ہی نہیں ہوندی. میں عام دوستانوں ایک میں طالب علماں پڑھا رہا سا تو کہتے جی قاری صاحب کا قرآن پاک پڑھنا بہت مشکل ہے. میں کہا کہ قرآن پاک سب تو سوکھا ہے. ساری سوچ بن گئی ہے کہ قرآن مشکل ہے، قرآن مشکل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، فرمایا کہ اساں قرآن نو آسان کر دیتا ہے، کوئی ہے جڑا اینو سکھے. اللہ نے اعلان فرمایا ہے. اور یہ آیت قرآن پاک ہے سورۃ قمر میں 3 باری آئی ہے. خالق کائنات نے فرمایا کہ اساں قرآن سوکھا کر دیتا ہے، کوئی ہے جڑا اینو سکھ لوے. اور میں ایک مثال دیتی، میں کہا کہ تسی کوئی کتاب پریپ دی ہے، نرسری ہے، پی جی ہے، 1 2 3 4 5 9 10 11 جتنی کلاساں نے پی ایچ ڈی تک چلے جاؤ، کسے کتاب دا کوئی ایک خلاصہ، ایک باب، ایک کہانی، کوئی بندہ اے ٹو زی تک الف تو لے کے یا تک لفظ با لفظ حرف با حرف نہیں سنا سکتا. وہ جنہ مرضی یاد کر لے، ہاں آج یاد کر لے گا، ہن سنا لے گا، شام سنو گے نہیں آئے گا. چلو شام سنا لے گا، سویرے نہیں آئے گا. 8 دنات بعد سنو نہیں آئے گا. سال بعد سنو نہیں نہ آئے گا کہ آ جائے گا. تے قرآن سنو 50 سال بعد سنو میں کاری کو بڑھتا ہے. قرآن سنو جنہ حفظ کیتا ہے، جنہ نے حفظ قرآن کیتا ہے، جنہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیتی ہے، انہاں کو سنو. جدوں دل کردا جے ادوں سنو، جتھوں دل کردا جے اتھوں سنو. جو لکھیا ہے وہی پڑھدا جائے گا. تو پھر سوکھا ہویا کہ نہ ہویا؟ اوکھی تو ہوندی تو پھر یاد ہی نہ ہوندی. تانوں نماز یاد ہے نا، سورۃ اخلاص، سورۃ فاتحہ یاد ہے نا، ہور سورتاں یاد نہیں. تساں کدوں دیاں پڑھیاں ہوئیاں نے؟ بچپن وچ پڑھیاں نے. اور انہاں تو بعد پھر دوبارہ کدے یاد کیتیاں ہون تو کدے وہ بھلیاں ہون، کدے زبر زیر دا فرق آیا ہوئے نہیں نہ آندا. تو جان لو کہ سارے تو سوکھا جے. یہ قرآن پاک دا اعجاز ہے کہ جدو ایک باری دل وچ آ جاوے پھر نکلدا نہیں. اینی دیر تک کہ بندہ آپ نہ کڈے، کہ جدو آپ نہ بندہ کڈے، یعنی کہ جدو تسی قرآن تو دور ہو جاؤ گے قرآن تواڈے تو دور ہو جائے گا. تو تسی قرآن دے نزدیک رہو، قرآن تواڈے خود نزدیک رہے گا اور یہ کبھی بھی نہیں جائے گا.
آقا علیہ السلام دا آخری فرمان میں تہاڈے سامنے عرض کرنا وا. بہت سارے احادیث میرے کو وقت ہی ختم ہو گیا ہے اور ہر حدیث آقا علیہ السلام دی بڑی شان والی ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ من قرأ القرآن استدرج النبوۃ بین کاتفیہ الا انہ لا یوحى الیہ لا ينبغی لصاحب القرآن ان یحد ما من یحد ولا یجہل ما من یجہل وفی جوفہ کلام اللہ. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جیڑا بندہ قرآن پاک نو پڑھ دیندا ہے اس نو اللہ تعالیٰ نبوت دا فیض عطا کر دیندا ہے کیونکہ نبیاں دا کلام ہے. فرمایا کہ ان دے تے وحی تو نہیں آئی لیکن جیڑی وحی آئی ہے وہ اللہ نے انہوں عطا کر دیتی ہے. قرآن پاک سارا وحی ہے نا, وحی تو نہیں آئی جس نو آ گیا ہے اللہ نے ساری وحی انہوں عطا کر دیتی ہے. تو یہ نبیاں والا علم ہے, نبیاں دا فیض ہے جڑا اللہ تعالیٰ نے اس نو عطا فرما دیتا ہے. فرمایا کہ اس بندے نو پھر یہ سوچنا چاہیے ہے کہ اگر ان دے نال کوئی جھگڑا کرے ان دے نال جھگڑا نہ کرے, اگر اس نو کوئی برا بھلا آکھے تو انہوں اگوں برا بھلا نہ آکھے. ساڈے وچ کمیاں بہت زیادہ نے. میں تمہیں اگے کیا ہے کہ جدو اسی قرآن نو نہ چھڈیے قرآن سانو نہیں چھڈدا. قرآن نو چھڈن یہی ہے کہ اسی مصطفیٰ دے فرمان تے عمل نہ کریے. فرمایا کہ تیرے نال کوئی جھگڑا کرے تو جھگڑا نہیں کرنا, تینوں کوئی گل کرے اس نو بری گل نہیں کرنی, تینوں کوئی گندا آکھے تو اس نو گندا نہیں آکھنا, تیرے نال کوئی جہالت والی گل کرے تو اون دے نال گل نہیں کرنی. کیوں نہیں کرنی؟ وفی جوفہ کلام اللہ. فرمایا کہ تیرے پیٹ وچ اللہ دا کلام ہے. جس نو اللہ تعالیٰ اپنا کلام ادا کر دے اس نو اللہ تعالیٰ کیا کچھ نہیں ادا کر دیندا. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوئے گا یجیء القرآن یوم القیامت, قیامت دن قرآن پاک آئے گا. فیقول یا ربی, اور عرض کرے گا اے میرے رب حلہ, جیڑا بندہ مینوں پڑھتا رہا ہے نا اس نو پوشاک عطا کر, اس نو پوشاک عطا کر, عزت ادا کر, اس نو کرامت ادا کر. خلق کائنات فیلبس تاج الکرامات, اللہ تعالیٰ اس نو عزت دا تاج پہنا دے گا. ایک اور حدیث پاک بھی ہے, فرمایا کہ جیڑا بندہ قرآن پاک نو پڑھ لیندا ہے اللہ تعالیٰ اس دے والدین نو قیامت دے دن ایک نورانی تاج پہنائے گا. البس والداہ تاج یوم القیامت ضوءہ احسن من ضوء الشمس. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انہاں نو ایسا تاج پہنائے گا کہ اس تاج دی روشنی اے دنیا دے سورج تو کئی گنا زیادہ ہوئے گی, جڑا والدین نو عطا کیتا جانا ہے. اور صاحب قرآن دے واسطے قرآن پاک خود کہے گا اے میرے رب اس نو پہنا دے. خلق کائنات نے فرمایا, آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس نو فیلبس تاج الکرامات, اللہ تعالیٰ اس نو عزت دا تاج پہنا دے گا. اور فیقول یا ربی زدہ, قرآن پاک پھر کہے گا اے میرے رب نو ہور عطا کر. اسی قرآن پاک نو بالکل نارمل لیندے ہیں, اسی کہنے ہیں جی یہ عام کتاب ہے, ان دی کیڑی گل ہے. قرآن پاک دا ادب دا ساڈے وچ ختم ہو گیا ہے. قرآن پاک دی آیات گلیاں وچ بازاراں وچ نالیاں وچ پیاں نے, سانو فکر ہی کوئی نہیں. لیکن یہ عام کتاب نہیں ہے. اتنے دیکھو کہ قیامت دن کی کر رہا ہے کہ ماں چھڈ گئی ہے, بیٹا چھڈ گیا ہے, بھائی چھڈ گیا ہے, دوست چھڈ گئے نے, قرآن نے نہیں چھڈیا. قرآن کہہ رہا ہے کہ اے میرے رب اس نو عزت دا تاج پہنا, خالق نے پہنا دیتا ہے. عرض کرتا ہے فیقول ربی زد ہو, اے اللہ انہوں ہور عطا کر, سبحان اللہ, ہور عطا کر. فیحلو حلۃ الکرامات, پھر اللہ تعالیٰ اس نے ایک اور عزت اور شان دا ایک حلہ پہنا دے گا, ایک لباس پہنا دے گا. ثم یقولو, پھر قرآن پاک کہے گا یا رب ارضا عنہ, اے میرے رب اس بندے تے راضی ہو جا. فیرضا عنہ, اللہ تعالیٰ اس بندے تے پھر راضی ہو جائے گا. قرآن دے کہن تے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا. ثم یقالو لہو, اور پھر اللہ تعالیٰ اس بندے نو آکھے گا جڑا صاحب قرآن ہوئے گا, فرمائے گا کہ ایک راہ ہو ورکا
اے میرے بندے ہون تو کلام پاک نو پڑھنا شروع کر دے. اور قرآن پاک حدیث پاک دے الفاظ نے خالق کائنات فرمایا گا کہ جویں تو دنیا وچ پڑھدا سے نا اوویں پڑھنا شروع کر دے. پڑھدا جا اور چڑھدا جا, پڑھدا جا اور بلندی تے چڑھدا جا. اور آقا علیہ السلام کی دوسری حدیث ایسے ہی مفہوم دی. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ انا آدادا دارج الجنت بے آداد آیل قرآن, کہ قرآن پاک جڑی جنت ہے ان دے درجے قرآن پاک دی آیات دی تعداد دے برابر نے. جنت دے جڑے درجات نے وہ قرآن پاک دی آیات دی تعداد دے برابر نے, جنیاں آیتاں نے اونے درجے نے. اور فرمایا فمن داخل الجنت ممن قرأ القرآن فلیس فوقۃ احد, فرمایا کہ جڑا بندہ جنت میں داخل ہو جائے گا پھر قرآن پڑھدا جائے گا چڑھدا جائے گا, جتھے اوندا قرآن رک جائے گا اتھے ہی اوندا مقام ہوئے گا. اب ایتھوں بھی حفظ قرآن دی شان مل رہی ہے کہ جڑے بندے نو ایک سورت آندی ہے وہ ایک سورت پڑھے گا اتھے رک جائے گا, جنہوں دو سورتاں آندیاں نے دو پڑھے گا رک جائے گا, جنہوں سپارہ آندا ہے وہ پارا پڑھے گا اتھے رک جائے گا, جنہوں 5 سپارے آندے نے 5 سپارے پڑھے گا اتھے رک جائے گا, جنہوں سارا قرآن آندا ہے وہ سارا قرآن پڑھے گا اور تمام درجیاں تے پہنچ جائے گا. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس بندے نے جنت دے وچ سارا قرآن پڑھ لیا جس درجے تے او ہوئے گا اس درجے تے کوئی نہیں ہوئے گا, کیونکہ اس اوپر درجہ ہی کوئی نہیں, اس اوپر درجہ خدا نے رکھیا ہی نہیں, درجے ہی قرآن دی آیات دے برابر نے. اس واسطے جتنا ہو سکے زیادہ تو زیادہ قرآن پاک نو یاد کرنا چاہیے, اس نو پڑھنا چاہیے ہے. قرآن پاک سانو کبھی نہیں چھوڑے گا اور ماہ رمضان بھی کبھی نہیں چھڑے گا. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ الصیام والقرآن یشفعان یوم القیامہ, آخری حدیث پاک. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت دن رمضان اور قرآن اپنے صاحب کی شفاعت کرن گے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ. ایک سائڈ تے رمضان آ جائے گا, ایک سائڈ تے قرآن آ جائے گا. رمضان کہے گا اے میرے رب اس بندے نے میرے واسطے کھانا پینا چھڑ دیتا, اس نے اپنی خواہشاں نو ترک کر دیتا, لہذا میں چاہنا وا اس بندے نو معاف کر دے. دوسری سائڈ تے قرآن آ جائے گا, قرآن آکھے گا مولا اس بندے نے میری تلاوت دے واسطے مینوں پڑھن دے واسطے اپنا وقت صرف کیتا, اے جاگدا رہا, اس نے مینوں ٹائم دیتا, مینوں پڑھیا. اج میں چاہنا وا میری شفاعت ان دے حق وچ قبول کر لے. خالق فرمائے گا اے رمضان اے قرآن آؤ تہاڈی شفاعت میں ان دے حق وچ قبول کر لئی ہے, اس نو لے جاؤ, آپ بھی جنت چلے جاؤ, انہوں بھی جنت لے جاؤ. دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے.